کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، کچھ ایسا، یہ درست ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ تو یقیناً کہتے ہیں، اچھا، لیکن ان کا کہنا تو ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، نزول عیسیٰ کے ماننے والے جو محدثین ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک اس ہے، پر اجماع امت ہے تقریباً. اچھا، تو ہم ظاہر اس کی بات کریں گے. صحیح 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 صحیح، تو میں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہے جی جی، نزول عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں. اچھا. تو خالص قرآن کی روشنی میں جو ہے میں نے اس کا جائزہ لیا ہے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر وہ اتنا اہم ایک واقعہ ہے تو اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ کہ ہے ذکر اس کا؟ دیکھیں قرآن پاک کے جب نازل ہوا جی جی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں میں کچھ نظریات پائے جاتے تھے، جی 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 جی، جیسے بن باپ کے پیدا ہوئے، بالکل بالکل، اور مختلف کی وہ قیامت کے دن آئیں گے نہیں آئیں گے. تو بہرحال قرآن پاک نے ان کے حوالے سے مختلف نظریات کی واضح بات کی، لیکن نزول عیسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان نہیں دیا قرآن پاک میں، اچھا، یعنی تائیدی کی کہ وہ آئیں گے. باقی ہر خیال کی جو یہودیوں نے قائم کر رکھی تھی اس کی تردید کی، جیسے میرے مقالے میں اس کی نشاندہی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی ذات کے حوالے سے 4 بنیادی عقائد تھے جو عیسائیوں میں پائے جاتے تھے یا یہودیوں نے پھیلا رکھے تھے، جو بھی کہیے. وہ عقائد اربع یہ تھے کہ نمبر 1 بغیر والد کی ولادت ہوئی، عیسائی اسی کے قائل تھے اور یہودی اس کے مخالف تھے. نمبر 2 مصلوب ہو گئے یا ہو کر زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے. نمبر 3 الوہیت مسیح، یعنی مسیح کو لوگوں نے معبود بنا رکھا تھا، جی جی، بیٹا بنا دیا خدا کا. اور نمبر 4 رفع الی السماء اور نزول ساعات موعودہ. یہ نہیں مانتے، کرسچنز نہیں مانتے. یہ کرسچن مانتے ہیں. اچھا، کرسچن نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے. صحیح ہے، صحیح. انہوں نے تو مصلوب کر دیا نا. مصلوب کر دیا. جی جی، ٹھیک ٹھیک. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا رویہ رکھتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور کیا جواب دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے حوالے سے قرآن پاک نے صاف بتا دیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح مصلوب ہونا یا ہو کر زندہ ہو جانے کے حوالے سے صاف کہہ دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ. جی، تو یہ بھی صاف بتا دیا. الوہیت مسیح کی تو تردید پورے قرآن پاک میں ہی موجود ہے، توحید واشگاف لفظوں میں بیان ہوا ہے. لیکن چوتھی بات کو قرآن پاک نے صریحاً نہیں انکار کیا. ٹھیک ہے. ایک تو ہماری یہی دلیل بنتی ہے، اور پھر بہت ساری آیات ایسی ہیں چند ایک جن سے محدثین نے استدلال کیا، مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے کہ وہ نزول ساعت کے لیے، نزول عیسیٰ کے حوالے سے ہی ہے. تو جب ہمارا نظریہ ہے کہ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ ہم احادیث کے منکر نہیں ہیں، اور احادیث میں اس کا ذکر بہت کثرت سے ہے، یعنی بخاری میں، مسلم میں، اور کتب احادیث میں آپ کو ہر حدیث میں ہی مل جائے گی. پھر دیکھیں نا قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ. تو یہاں بل کا فائدہ ہی کیا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع کا مطلب جو ہے وہ مراتب، جی جی جی، مراتب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، عزت و مرتبت کے حوالے سے. لیکن یہ تو وہی بات ہوگی کہ تمہیں قتل نہیں کیا گیا یقیناً، بلکہ تمہارا مرتبہ بلند کیا گیا ہے. یہ اچھا، بل کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہاں رفع جو ہے وہ باقاعدہ حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا، یہاں پر ایک تو اور پھر میں یہی عرض کروں گا کہ احادیث سے صحیح موجود ہیں. بالکل ٹھیک، تو اس میں تو شک نہیں ہے.